الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے علاج بالقرآن، جس میں ایمانی اور روحانی شفا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی شفا بھی۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن حکیم کی تلاوت اللہ اور اللہ کے اس کے رسول سے محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام مومن کو ملتا ہے۔ ایمانی اور روحانی شفا کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا گویا اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس روایت کو علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر، تو 5 جلدوں ضخیم جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، رواہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء۔ یعنی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جس کو یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے جو محبت کرنا چاہتا ہو، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اسے چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی، وہ چاہیے کہ قرآن مجید کی، اسے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے مصحف قرآن حکیم میں دیکھ کر پڑھے یا اگر حفظ ہے تو حفظ کے ساتھ پڑھے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہو، اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے اللہ کی محبت مل جائے گی، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے گی۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، میری بات مان لو۔ کیونکہ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بات بتلائی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر کی آیت ہے کہ ہمارے رسول تم کو جو کچھ دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ نبی کی بات مان لو، نبی کی بات مان لینی، نبی کی پیروی کر لینا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو
تو آپ ارشاد فرما دیں کہ میری بات مان لو، میری پیروی کر لو. اگر ایسا کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام مرد مومن کے لیے ہے. اسی طرح یہاں بھی کہا گیا جو اس بات کو پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، جسے یہ بات خوش لگے کہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اسے چاہیے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے زبانی تلاوت کرتا ہو اور چاہے تو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہو. قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے. ایک آیت کی تلاوت، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کا درجہ ہے مخلوق کے مقابلے میں، وہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات اس کی ہے. اسی طرح اللہ کے کلام کی اہمیت ہے، مقام اور درجہ ہے. اگر کوئی ایک آیت تلاوت کرتا ہے قرآن حکیم کی تو دنیا کے بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آئیے حدیث سنیے. اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں. روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من ثلاث خلیفات عظام سمان رواہ مسلم. بڑی پیاری حدیث ہے. یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ جب اپنے گھر لوٹ کر کے آئے تو اسے 3 موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنی نظر آئے گھر کے اندر؟ یعنی جب اپنے گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے تو 3 بہت اچھی اچھی اونٹنیاں اس کے گھر کے دروازے پر موجود ہیں. قلنا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو بڑے اچھی بات ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درجہ تمہیں کیسے ملے گا؟ فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ، اگر 3 آیات کی تلاوت کوئی کرتا ہے، 3 آیات کی تلاوت چاہے گھر میں کر لے چاہے مسجد میں کر لے، 3 آیات بینات کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن فرمایا اقرأ بہن احدکم فی صلاۃ، اپنی نماز میں پڑھتا ہے. اگر کوئی نماز کی حالت میں سورہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیتا ہے جس میں 4 آیات موجود ہیں، قل اعوذ برب الناس کے اندر بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق میں بھی ہے، کئی آیات ہیں، 4 5 آیات ہیں. اگر کوئی 3 آیات پڑھ لیتا ہے اپنی نماز کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا خیر لہ من ثلاث خلیفات عظام سمان، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے 3 موٹی موٹی اونٹنی، بہت خوبصورت اونٹنی، اس سے کہیں زیادہ بہتر اپنی نماز میں 3 آیات کی تلاوت کر لینا ہے.
کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک آیت پر 3 اچھی موٹی اونٹنیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 آیت تلاوت کرتا ہے 2 اونٹنی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم یہ ایمانی اور روحانی شفا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج یہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں قرآن حکیم کی 10 آیات پڑھنے والے کا اجر و ثواب دنیا و ما فیہا سے کی ہر نعمت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی مرد مومن، مومنہ عورت تہجد کی نماز میں 10 آیات بینات کی تلاوت کر لیتی ہیں تہجد کی نماز میں، اس کا ثواب دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر بہتر ہے۔ 10 آیات بینات تہجد کی نماز۔ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے رات کی نماز پڑھنے کی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، صحابہ کا بھی طریقہ تھا تہجد کی نماز پڑھنے کی۔ اور آپ نے اپنے امت کو ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، میرے امت کے لوگوں۔ یہ خطاب آپ کا صرف انصار مہاجرین سے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ علیکم بقیام اللیل، اے میرے امت کے لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کا طریقہ رہا ہے، شہداء کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس کا عامل بنائے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے فضالہ بن عبید اور تمیم داری ہیں، 2 صحابی روایت کرتے ہیں، فضالہ بن عبید اور تمیم داری۔ تمیم داری یہ دونوں بڑے مقدس صحابی تھے۔ تمیم داری یہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے چراغ جلانے کا، قندیل جلانے کا کو رواج دیا تھا، شروع کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال من قرأ 10 آیات فی لیلۃ کتب له قنطار من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فیها فإذا كان يوم القیامة یقول ربک عز وجل اقرأ ورق بكل آیت درجہ حتى ينتهي آخر آیت معه یقول اللہ عز وجل للعبد اقبض فیقول العبد بیدہ یا رب انت اعلم به یقول بهذا الخلد وبهذا النعیم، رواہ الطبرانی۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی، چاہے 2 رکعت پڑھ لے، چاہے 4 رکعت پڑھ لے، چاہے 6 چاہے 8 رکعت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو موقع نہیں ملتا یا موقع نہیں مل سکا، اگر رات میں 2 ہی رکعت پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ تہجد کی نماز میں شامل ہو جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ تو فرمایا
کہ جس نے رات کے قیام میں 10 آیات بینات تلاوت کر لی اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے۔ قنطار کہتے ہیں بہت بڑے ڈھیر کو، بہت بڑے ذخیرے کو۔ اور یہ ڈھیر کتنا بڑا ڈھیر، دنیا و ما فیہا سے بہتر، اتنا بڑا ڈھیر کہ پوری دنیا کو سما جائے، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ قرآن مجید اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا، یعنی قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ، حتیٰ کہ آخری آیت جب مکمل کر لے گا اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اپنا ہاتھ یعنی میری نعمت پکڑنے کے لیے کھولو، میری نعمت پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولو۔ بندہ ہاتھ کھول کر عرض کرے گا اے میرے رب، اب اپنی عطا اور فضل کے بارے میں تو ہی جانتا ہے، تو کون سی نعمت دینا چاہتا ہے مجھے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اچھا ایک ہاتھ میں ہمیشگی کی نعمت پکڑ لو، اب جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور دوسرے ہاتھ میں ساری نعمتیں پکڑ لو، جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جو تم چاہو گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں ہر وہ چیز تم کو ملے گی جس کی تم تمنا کرو گے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔